اپنی آواز کی بجائے اپنی دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کی گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دے تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے مسرتوں کی در کھلا کرتی ہے۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسی شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ اپنی زندگی اس کی حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہارے سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح جیت لیتی ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہارے سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ تعالیٰ اور اس کی محبت کے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کی گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ کمینہ صفت لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ جب تو ان سے نیکی کرے تو وہ برائی کرتے ہیں۔ جھوٹی آدمی کا جھوٹ قسم کے ساتھ فروغ نہیں پا سکتا، بلکہ وہ اور بھی بے اعتبار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا قسم کھانا ایک طرح سے اپنی دروغ گوئی کا اعتراف ہے۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائے تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔